الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ المومنون کے شروع میں بڑی زبردست دو بشارتیں اور خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی شان ہی کے لائق ہے اور محض اللہ جل شانہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک تو بشارت یہ ہے کہ اہل ایمان یقیناً فلاح یاب ہیں، یقیناً ان کو فلاح نصیب ہوگی، اور فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہر مراد پوری ہو، ہر مشکل حل ہو، ہر مراد پوری ہو، ہر پریشانی دور ہو، اسے کہتے ہیں فلاح۔ اب اس میں سبھی کچھ آ گیا، اور فلاح کی دو قسمیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ اعلیٰ درجے کی جو فلاح ہے وہ تو آخرت میں ملے گی، یعنی جنت میں۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ یہ فلاح کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، کیونکہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، ہر مراد پوری ہوگی۔ اور دنیا میں بھی جو اہل ایمان ہیں ان کو ان 7 اوصاف کی وجہ سے جو ان کے اندر پائے جائیں گے تو فلاح کا ادنا درجہ دنیا میں ملے گا انشاءاللہ، جس میں قدم قدم پر ان کی مدد ہوگی، ان کی مرادیں پوری ہوں گی، ان کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، ان کو سکون ملے گا، عزت ملے گی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی دولت ہے، ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ اور دوسری بشارت ان اوصاف کے بیان کرنے کے بعد آخر میں وہ یہ ہے کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جنت کی 100 منزلیں ہیں، جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ وہ سب درجوں سے زیادہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جن مسلمانوں میں 7 صفتیں پائی جائیں گی ان کو جنت الفردوس ملے گی، اور وہ اس کے مالک بنیں گے اور حقدار بنیں گے۔ اب بتاؤ، جنت الفردوس ملنا ہمارے لیے اعجاز سے تو بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہاں جنت الفردوس، ہم اس لائق کہاں؟ تو یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے انشاءاللہ نعمت مل سکتی ہے۔ تاہم ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاح اور جنت الفردوس ان مسلمانوں کو ملے گی جن میں 7 اوصاف پائے جائیں گے، جن میں سے 2 کا بیان پہلے ہو چکا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر
ان کی نماز اور عبادت کے اندر خشوع و خضوع پایا جائے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں، مختصراً پھر بتا دوں۔ خشوع کے معنی آتے ہیں سکون کے، سکون اور اطمینان، اور یہ نماز کے اندر ظاہری اعضاء میں بھی چاہیے۔ نماز میں جو ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں آنکھیں، ناک، تو یہ سب نماز میں سکون کے ساتھ ہونے چاہیے۔ نماز سے ہٹ کر کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، جیسے ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا، کبھی گھڑی دیکھنا، کبھی ٹائم دیکھنا، کبھی کپڑے جھاڑنا، کبھی کپڑے ٹھیک کرنا، پائچے صحیح کرنا، ٹوپی درست کرنا، برابر والے کو دیکھنا، آنے جانے والوں کو جھانکنا، یہ سب نماز کے خلاف ہیں، خشوع کے خلاف ہے یہ ساری بات۔ اور سکون رہنا چاہیے، جلدی جلدی بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ نہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے وہ آرام سے پڑھنے کی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ سکون ہو گیا کہ نماز میں جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں نماز کے دوران، ان میں سکون رہنا چاہیے، جلد بازی نظر نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے، دل کے اندر بھی سکون رہنا چاہیے، دل میں بھی سکون رہنا چاہیے، اور دل میں سکون کا مطلب یہ ہے کہ دھیان نماز کی طرف رہنا چاہیے، اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگاتے رہو۔ اب یہاں خود بخود ہٹتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو، کیونکہ بندہ اس کا مکلف نہیں ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن اپنی اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگاتے رہیں، بس نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک برابر یہی کوشش جاری رکھیں، جہاں ہٹے فوراً لگائیں، جہاں ہٹے فوراً لگائیں، 100 دفعہ ہٹے 100 دفعہ لگائیں، لگاتے ہی رہیں، یہ دل کا سکون ہے۔ اور نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں ادھر دھیان لگاتے رہیں بس۔ نماز میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ ہے خشوع و خضوع۔ جیسے نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ہر عبادت میں اسی طرح خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یعنی دھیان سے عبادتوں کرنا چاہیے۔ جیسے تلاوت کریں تب بھی دھیان الفاظ کی طرف رکھیں، ذکر کریں تو بھی الفاظ کی طرف رکھیں، دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں۔ یہ جو الفاظ ہم دعا کے مانگ رہے ہیں، مانگنے کے انداز سے مانگیں اور دھیان رکھیں، یہ نہیں کہ دل کہیں اور لگا ہوا ہے، زبان سے طوطے کی طرح دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ مانگنا چاہیے دعا کو، وہ جب دھیان کے ساتھ مانگے، محتاج بن کر مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ ایک تو یہ صفت مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جن کو یہ دو بشارتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیکار و فضول اور لایعنی باتوں سے، کاموں سے، مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ فضول و لایعنی کے بھی دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ ایک ادنیٰ۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ وہ چیز گناہ ہو، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ گناہ کی ہو، یہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ کا ہو، یا جو ہماری مجلس ہے وہ حرام و ناجائز کاموں کی مجلس ہو، تو یہ تو بیکار بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں گناہ بھی ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ درجے کا فضول اور لایعنی کام ہو گیا کہ نہ صرف بیکار، الٹا اور گناہ، اس سے تو بچنا واجب ہے۔ اور دوسرا ادنا درجہ ہے کہ گناہ تو کوئی نہیں ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، اسے لغو کہتے ہیں، بیکار کہتے ہیں۔ جیسے کتنی گیم ہیں جو موبائل کے اندر ہوتے ہیں اور
فیس بک میں ہوتے ہیں، دوسرے یوٹیوب میں ہوتے ہیں، اور ٹی وی پر بھی ہوتے ہیں، کوئی حاصل نہیں ان کو، سوائے وقت پاس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں لغو. مگر یہ لغو کا ادنا درجہ ہے کہ اس میں گناہ تو نہیں ہے، مگر یہ کہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. بے فائدہ کاموں سے بھی، بے فائدہ باتوں سے بھی بچنا چاہیے. یہ دوسری صفت ہے. جن کو یہ 2 انعام ملیں گے ان میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے بچتے ہیں. بس اپنے آپ کو کام میں لگا کے رکھتے ہیں، چاہے دنیا کا جائز کام ہو یا آخرت کا نیک کام ہو، کام میں لگتے ہیں. وہ بیکار کام سے پرہیز کرتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک صاف کرنا. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مال کی زکوٰۃ اور ایک اپنے ظاہر و باطن کی زکوٰۃ. مال کی زکوٰۃ تو وہی ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور اس کی ملکیت میں سونا، چاندی یا نقد رقم یا مال تجارت بقدر نصاب ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو وہ اس کا پائے کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالے اور صحیح مستحق تلاش کر کے اس تک پہنچائے، تو یہ زکوٰۃ ہے. اس سے جو مال ہوتا ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک صاف بھی ہو جاتا ہے، اور جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو خوب بڑھتا ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. دوسرے کہ وہ چوری ہونے سے اور خسارہ ہونے سے، جلنے لٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ تو سبھی ہم سب کو یہ چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اس میں کوئی چور ڈاکہ نہ پڑے، کوئی نقصان اس میں نہ ہونے پائے. تو بس زکوٰۃ کی پابندی کرو، پائے کا حساب کرو، حساب کر کے صحیح زکوٰۃ بناؤ اور صحیح مستحقین تک پہنچاؤ. یہ بھی ان کے اندر صفت ہونی چاہیے. دوسرے معنی یہ ہے کہ ظاہر و باطن کو گناہوں سے اور برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرو. یہ بھی زکوٰۃ کے معنی ہے. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہاں پر اہل ایمان کی صفت بتلائی ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو برے اعمال سے، برے کاموں سے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. برے اخلاق میں جیسے کہ بے جا غصہ کرنا، تکبر کرنا، بڑی باتیں کرنا اور دکھاوے کے لیے عمل کرنا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کام کرنا، یا اس لیے عبادت کرنا تاکہ لوگوں میں عبادت گزار کہلاؤں، یا اس لیے عالم بنتا ہے تاکہ مجھے لوگ علامہ کہیں. یہ ہے دکھاوا، نام و نمود. یا جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں یا غمی میں بہت سارے کام صرف قوم برادری کو دکھانے کی نیت سے ہوتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو بھائی یہ مت کرو، بھائی نہیں کریں گے تو ہماری تو برادری میں ناک کٹ جائے گی. بس سمجھ لو یہ پکی، یہ دکھاوے کے لیے یہ کام، بس یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، برادری کو دکھانے کے لیے ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہماری برادری میں بدنامی ہو جائے گی اور لوگ ہمیں کنجوس مکھی چوس کہیں گے اور یہ کہیں گے وہ کہیں گے. اس لیے بھائی ہمیں کرنا پڑتا ہے. آخر منہ تو دکھانا ہے نا لوگوں کو، کھایا ہے تو کھلانا تو ہے نا. یہ باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ سب نام و نمود والی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہے ریاکاری اور یہ حرام ہے اور شرک اصغر ہے. یہ حسد کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ دوسرا بہت مالدار ہے یا بہت زیادہ خوبصورت ہے یا بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، بہت اچھے عہدے پر ہے، وہ جل رہا ہے. اب جو حسد کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، یا تو مجھے مل جائے اور اگر نہیں ملے تو کم سے کم اس کے پاس نہیں رہے. یہ ہے حسد. یہ بھی آج کل بہت ہوتا ہے، اللہ بچائے. تو اس سے بچنا ضروری ہے. ظاہری گناہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ بدنگاہی کرنا، ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے، ناچ گانا دیکھنا، یوٹیوب پر اور یہ
فیس بک پہ اور اسی طرح تو ساری ننگی دنیا موبائل میں. تو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. زکوٰۃ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں. تو 3 صفات کا بیان ہو گیا بھائی. ایک تو نماز میں اور دیگر عبادتوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 فضول اور لایعنی باتوں سے بھی، کاموں سے بھی، مجلسوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تیسرے اپنے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ صحیح حساب کر کے صحیح مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے، بدعمالیوں سے اور برے اخلاق سے بچاتے ہیں. یہ جو تیسری صفت ہے یہ آدمی کو کرنی تو چاہیے خود کوشش، لیکن عام طور پر آدمی کی اپنی کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے کسی متبع سنت، متبع شریعت، اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. جب آدمی ان کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر آدمی کا ظاہر کی گناہ بھی چھوٹتے ہیں اور باطن بھی اس کا صاف ہوتا ہے اور بد اخلاقیاں نکل کر اچھے اخلاق اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے شکر کا جذبہ، تواضع کی صفت، خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، عاجزین کی ساری، دوسروں کی خیرخواہی اور ہمدردی، یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ صحبت سے پیدا ہوتے ہیں. لہذا کسی کی صحبت بھی اختیار کرے، دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوصاف سے متصف فرمائے، معلومات باقی آئندہ انشاءاللہ. واخر دعوانا